الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام ستم کرو کے ستم کے آگے سر جھکا ہے جھک سکے گا ستم کرو کے ستم کے آگے سر جھکا ہے جھک سکے گا شعائیں ساتھ پہنا جھکے ہوئے وہی کریں گے انتہائی واجب الرحم عزیز دوستو بھائیو بزرگو اور جوان ساتھیو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے عقیدہ اپنے نبوت یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کی تحفظ اور دفاع یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں خالق کائنات مالک دو جہاں رب ذوالجلال اس کتاب کے اندر جس کتاب کو اپنے محبوب پیغمبر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا اس کتاب کے اندر 100 آیات ایسی نازل فرمائی جن کے اندر محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کو واضح فرمایا قرآن کے بعد دوسرا درجہ حدیث مبارکہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات اور تعلیم کا ہے حضور علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں ان تمام میں سے 210 احادیث مبارکہ اور ارشادات ایسے ہیں جن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا ایک اور روایت کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم کہ میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں تم امتوں میں سے آخری امت ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی قرآن و حدیث کے بعد تیسرا درجہ اجماع امت کا ہے صحابہ کرام کا اجماع علماء مجتہدین ائمہ فقہاء اجماع ہے ان اقوام نبوت کی بات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع کہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا ہم اسے قطعاً مسلمان نہیں کہیں گے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جانے قربان کر کے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ و دفاع کیا اس مسئلہ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پاک پیغمبر کے زمانہ حیات میں تحفظ اسلام کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ان تمام جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے لیکن جو جنگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب پاک کے خلاف لڑی گئی جنگ یمامہ اس جنگ کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے اتنے زیادہ صحابہ شہید ہو جانا یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے تھا خاندان نبوت کے عزیز نشان چراغ آل بیت علی امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میرے نانا کی ختم نبوت کے میرے افراد کو کل قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہاری ستائش کروں گا ساری زندگی حضور کی ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کی گزاری مرنے کے بعد مولانا رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام
अलैहिस्सलाम साहबे किराम की मंजिल से तशरीफ फरमा है, आपके पास एक दस्तरखान आई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये चादर, ये दस्तरखान मेरे बेटे अताउल्लाह के सर पे बांध दो, इसने खत्मे नबूवत पे बहुत ज्यादा काम किया है। मेरे भाइयों, हुजूर की खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करोगे, आप करोगे, जब तक जिंदगी है तब तक हम हुजूर की खत्मे नबूवत के महाज बने रहेंगे। अल्लाह पाक जो कुछ